ان منافقین نے، اسلام کے لبادہ اوڑھنے والوں نے، خود سے باتر رکھنے والوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو جب اللہ نے کسوٹی مقرر کیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، کتاب و سنت کی تشریح اور توضیح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، ان کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور منہج کو اختیار کرے گا، نولی ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی چلائیں گے جدھر جانا چاہتا ہے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر جیسے نبی کے شاگرد، نبی کے ساتھی ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ، لوگ ان کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کا منہج ہی اختیار کرنا پڑے گا تب جنت میں جاؤ گے، ورنہ کہ جہنم میں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج اس خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو راہ اعتدال ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ امت اس وقت افراط و تفرید کا شکار ہے، غلو اور جفا، کمی اور بیشی، اعتدال کی راہ کو امت مسلمہ کی اکثریت چھوڑ چکی ہے، اور یہ راہ اعتدال ہی صراط مستقیم ہے جس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ جو سیدھا راستہ جنت جاتا ہے، جو درمیان والا راستہ ہے، جو حق ہے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق بہت افراد تفرید ہے آج امت کے ہاں۔ تو اہل سنت والجماعہ، فرقہ ناجیہ، فرقہ حقہ، صراط مستقیم پر چلنے والے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے وارثین کتاب و سنت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا اعتقاد ہونا چاہیے، انشاءاللہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے لیے خود کیا۔ جس طرح کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ انسانوں میں سے ہی ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے، ان کی بولی بولنے والا، ان کی غمی خوشی سے واقف، رسم و رواج سے آشنا ایک انسان کو اللہ نبی اور رسول منتخب کر کے اس قوم کے لیے اللہ رب العزت اپنا نمائندہ، اپنا سفیر،
مقرر کر لیتا تھا. پھر اللہ اپنا پیغام، اپنی تعلیم جو انسانیت کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ وہ اس نبی کو دیتا تھا، اور نبی اللہ کی وہ بات عمل کر کے، تشریح کر کے، وضاحت کر کے وہ امت کو سمجھا دیتے تھے. تو جس طرح اللہ نے انبیاء کا انتخاب خود کیا، اسی طرح ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے ساتھیوں کا انتخاب بھی خود کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں، کلہم عدول، اور جہاں ان سے کئی گناہ ہوئے اللہ نے ان کو 2 بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا، جیسا کہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے. ایک شرک سے اور دوسرا جھوٹ سے. کسی ایک صحابی سے بھی جھوٹ مروی نہیں، نہ انہوں نے شرک کیا. پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں، غلطی کا امکان موجود ہے، اور وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے. بے شمار لوگوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع، ان کے فضائل، ان کی شان و عظمت اللہ نے بھی بیان فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے. اب صحابہ کرام کے متعلق ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یہ بہروپیے جو اسلام کے ٹھیکیدار نمائندہ بنے پھرتے ہیں، یہ شکوک و شبہات لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ کرام کا آپس میں بڑا اختلاف رہا، دشمنیاں رہیں، لڑتے رہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے. بڑی بڑی غلط باتیں بھی منسوب ہیں. یہ جو آیت سورہ فتح کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ، محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، معاہو معیت، ساتھی، اصحاب، اصحاب کا معنی ساتھی. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، بڑے مشفق، مہربان، عقیدت اور محبت کرنے والے تھے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اور اگر ہوتا محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ، تو ہم بھی ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قیامت تک کے لیے، تو لوگ اس کی تعویل کر لیتے کہ اسے مراد تو ہم ہیں. تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور ساتھی آپس میں بڑے رحیم ہیں، مشفق ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور اکرام کرنے والے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اچھا، محمد الرسول اللہ والذین معاہ، اس سے مراد ہر وہ مرد اور عورت ہے، ہر وہ مرد و عورت ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا. ٹھیک ہے، بھلے 5 منٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ والذین معاہ میں شامل ہو گیا. اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی شامل ہیں. ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام جن کے ہم نام جانتے یا نہیں جانتے وہ سب شامل ہیں. اور اس میں اہل البیت علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی شامل ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، عباس اور
عبداللہ بن عباس اور فاطمہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہیں اور رحماء بینہم آپس میں رحیم ہیں. اللہ کہے کہ یہ آپس میں بڑے ہی رحماء، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے، بہت عزت اور احترام کرنے والے، تو ہم کہیں کہ وہ آپس میں دشمن تھے. اللہ کی بات سچی ہے یا پھر ہماری سچی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. دوسری بات عقل والوں کے لیے اتنی سمجھنے کا انشاءاللہ، اسی سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے اے میرے محبوب پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو اللہ رب العزت نے پہلی بات تو 1400 صحابہ کرام تھے، 1450، جیسے کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں روایات موجود ہیں. 1450 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے المؤمنین کہا. اس میں سارے صحابہ کرام موجود تھے تقریباً چیدہ چیدہ، اور ان کے ایمان کی ضمانت دی ہے، المؤمنین ان کو قرار دیا، اور فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو کچھ ہے مجھے پتہ ہے، بالکل پاک صاف ان کے دل ہیں. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے ان پر سکون، راحت اور اطمینان نازل فرما دیا ہے. اسی پر صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. پھر تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار اور کسوٹی بنا دیا، میزان. قیامت تک آنے والے مرد اور خواتین انسانوں کے لیے معیار کیا ہے؟ ایمان کا. منہج کی کسوٹی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان. سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. توجہ سے سننا. فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ دنیا کے لوگ مرد و خواتین، یہ سارے انسان اگر یہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اے صحاب نبی کے ساتھیو تم نبی کے ساتھ ایمان لائے ہو، قرآن پر ایمان لائے ہو. آمنتم سے مراد صحابہ کرام ہیں. فَقَدْ اهْتَدَوْا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے آپ کا ایمان، جیسے آپ کا منہج، جیسے آپ کا عقیدہ اللہ کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، جنت جہنم کے متعلق، عبادات کے متعلق، اگر دنیا والوں کا عقیدہ بھی ایسے ہو گیا فقد اہتدوا، تو یہ دنیا کے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ، ان کی ہدایت قابل قبول ہے، یہ صراط مستقیم پر ہیں، یہ فرقہ ناجیہ میں سے ہو جائیں گے. فقد اہتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق. اگر یہ آپ کے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو گروہوں میں تفرقے میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اصل سے وہ دور ہیں، درخت سے کٹ گئے. فإنما هم في شقاق. اللہ اکبر. تو یہاں آمنتم بہ میں مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کا ایمان
آمنو بمثل ما آمنتم بہی معیار اور کسوٹی ہے قیامت تک کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آمنتم سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے، بعد کے لوگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ایران کے لوگ ہیں، سعودی عرب کے ہیں، پاکستان کے ہیں، یا قیامت کے قریب آئیں گے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر ہم نے دیکھنی ہے کہ آمنتم بہی کی تفسیر کس نے کی اور کیا کی، بلکہ خود اللہ نے اس کی تفسیر کر دی ہے. قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں اللہ نے 3 گروہ ذکر کیے نا. پہلا ہے جن کے لیے قرآن ہے ھدی للمتقین، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آخر میں ضمانت اور گارنٹی بھی دے دی. دوسرا ان الذین کفروا، تیسرا گروہ ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ھم بمؤمنین، منافق. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقین سے، ان بدبختوں سے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے لوگوں سے، قیل لہم کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. کن سے کہا جاتا تھا؟ تیسرے گروہ سے، منافق، چھپے مسلم، آستین کے سانپ، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے. قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. اس وقت لوگوں سے کیا مراد تھی؟ جو نبی سے ایمان لائے تھے. ابو جہل عتبہ شیبہ مراد ہیں. اس وقت کون لوگ تھے جو نبی سے کیا ساتھ ایمان لائے تھے؟ پاکستان کے لوگ مراد ہیں، ایران انڈیا کے لوگ مراد ہیں کہ جیسے ایمان لاؤ جیسے لوگ. یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ ایسے ایمان لاؤ تب قابل قبول ہوگا جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو آگے سے ان بدبختوں نے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں نے کہا کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے ہیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. کن کو کہا انہوں نے بے وقوف؟ جن کو مشرکین مکہ بھی بے وقوف کہتے تھے، جن کو کہتے تھے شرذمہ کلیلہ، بھیڑ بکریاں چرانے والے، مال دولت نہیں، ان کے پاس کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں. مشرکین مکہ صحابہ کرام کو کہتے تھے. تو انہوں نے بھی کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ ایمان لائے. ان منافقین نے، اسلام کے لبادہ اوڑھنے والوں نے، خود سے باطل رکھنے والوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو جب اللہ نے کسوٹی مقرر کیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں ہم. اللہ نے فرمایا الا، قیامت تک آنے والے لوگ سن لو، انہم ھم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود جاہل ہیں، یہ خود سفہاء ہیں، ولیکن لا یعلمون، اتنا شعور ان کو نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے ساتھی ایمان لائے، تبھی آپ کا ایمان، تب آپ کا عقیدہ، تب آپ کا منہج، تب آپ کا عمل قابل قبول ہے، تب آپ کا اسلام اور دین قابل قبول ہے. تو یہ منافق صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے. اللہ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے خود کہا الا انہم ھم السفہاء، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا. سو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے کہ بے وقوف خود ہیں یہ، لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں. یہ اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا ایمان، ان کا عمل، ان کا منہج میرے اور آپ کے لیے کسوٹی ہے. ایک اور آیت بتاتا ہوں،
وقت بہت کم ہو گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول کی مخالفت کرے گا من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، کتاب و سنت کے تشریح اور توضیح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، ان کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور منہج کو اختیار کرے گا، نولی ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی چلائیں گے جدھر جانا چاہتا ہے اور جہنم میں ڈال دیں گے. پھر ونصلی جہنم وسعت مسیرہ، یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. یہاں مومنین سے کیا مراد ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے منہج کو، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. یہ وہی مومن ہے جن کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہی مومن ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ وہی مومن ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے نبی کے شاگرد، نبی کے ساتھی ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ. لوگ ان کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کا منہج ہی اختیار کرنا پڑے گا تب جنت میں جاؤ گے، ورنہ گئے جہنم میں. اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لمبی حدیث ہے، طویل، میں اشارے کروں گا. ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں آپ نے لمبا خطبہ دیا، ہم نے کہا آج تو دل نرم ہو گیا اللہ کے رسول، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی. ہم نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے یہ الوداعی خطبہ ہے آپ کا، کانہا موعظۃ المودع، یہ الوداعی نصیحت اور واعظ ہے آپ کا، اور نصیحت کرو. آپ نے فرمایا من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زیادہ دیر زندہ رہے گا وہ اختلاف بڑا دیکھے گا. جتنا دور ہوتے جاؤ گے اختلاف بڑھتے چلے جائیں گے. کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ اختلاف ہو جائے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کے طریقے کو لازم پکڑنا. سبحان اللہ. راشدین المہدیین، جو پچھلے جمعے میں حدیث بیان کی تھی نا، طائفتان من المؤمنین وَإِن طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ان ابنی ھذا لعل ان یصلح بین طائفتین عظیمتین من المسلمین. یہ سارے الفاظ اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم، قیامت تک کے لیے یہ آیت چمکتی دمکتی رہے گی. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رحماء بینہم، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے. اور کتب حدیث بھری پڑی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب کو خنجر لگ گیا، زخمی ہو گئے. لوگ عیادت کے لیے آتے اور کچھ اچھے جملے کہہ کر چلے جاتے. میں کھڑا تھا بالکل عمر بن خطاب کے جسم کے ساتھ ہی، وہ زخمی تھے. ایک آدمی آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہ اللہ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے یا عمر. وَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَكَ مَعَ نَبِيِّكَ وَصَاحِبِكَ. اے عمر، مجھے پکا یقین تھا اپنی زندگی میں کہ اللہ تجھے اپنے نبی اور نبی کے ساتھی کے پہلو میں جگہ دے گا. عمر، تجھ کو اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. مجھے یہ امید تھی کہ اللہ تجھے اپنے نبی اور نبی کے ساتھی ابو بکر کے پہلو میں جگہ دے گا. کیوں؟
میں اکثر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا رہتا تھا، قلت انا و ابو بکر عمر، خرجت اب انا و ابو بکر عمر، اومن انا و ابو بکر عمر، دخلت انا و ابو بکر عمر، سعدت انا و ابو بکر عمر عثمان۔ فرمایا میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو بکر عمر کا نام سنا کرتا تھا۔ مجھے اسی وقت یقین آ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر کہ دنیا میں اگر اللہ اپنے نبی کے ساتھی ان کو بنا رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی ہر بات میں ابو بکر عمر ابو بکر عمر، تو مجھے یقین تھا کہ یہ فوت ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کانا علی، وہ علی تھے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب، صحابہ کرام کے فضائل، اس میں صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف مسلمان نہیں، یہ تو روایت عبداللہ بن عمر کی صحیح بخاری کے اندر ہے نا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سب صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیرنا ابو بکر و عمر، یہ ترتیب تھی ابو بکر عمر عثمان علی۔ یہ تو مسلمانوں کی بات تھی نا۔ میں صرف وقت ختم ہو گیا، ایک بات اشارہ کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں اطلاع خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور ابو بکر عمر بھی فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور مشرک فوجوں کے سردار تھے اور سپہ سالار تھے، انہوں نے جب یہ اطلاع خبر پھیل گئی تو اس نے اٹھ کر کہا این محمد، جب آپ غار میں تھے اور آپ کا دانت زخمی تھا اور سر بھی زخمی تھا اور آپ کو علاج کیا جا رہا تھا، ابو بکر عمر ساتھ تھے، علی بھی ساتھ تھے، این ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خاموش۔ کہنے لگا این ابا بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ۔ کہنے لگا این عمر، عمر کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ۔ کہنے لگا لگتا ہے تینوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، امام بخاری نے کتاب المغازی میں نقل کیا، کہتا ہے تینوں سے جان چھوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا اولو حبل لنا عزا ولا عزا لکم، اولو حبل، حبل زندہ باد، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اس کو جواب دو، کہ لنا مولا ولا مولا لکم۔ تو ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا اور سارے بڑے بڑے مشرک مکہ کے اس وقت احد میں موجود تھے 3000، ان کے نزدیک بھی سب سے پہلے نمبر کس کا آتا تھا؟ بولو محمد۔ اس کے بعد کس کا نام لیا؟ اس کے بعد عمر کا۔ یہ اس وقت کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کسی کا مقام مرتا تو وہ بکر عمر کا ہے۔